بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیری نیوز اینڈ انفارمیشن چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو ہمارے چینل پر نئے دوست آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ تمام باتیں جو نسخہ جات اور جو ونڈا جات جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کے لیے ہم خود چیزیں استعمال کرتے ہیں وہی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو بھائی نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گرمی جو ہے نا دن بہ دن تیزی سے آتی جا رہی ہے، اور پاکستان میں اب گرمیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی لمبی بھی ہو گئی ہیں، اور پہلے فروری کے دنوں میں بھی تقریباً موسم ٹھنڈا رہتا تھا، لیکن اب گرمی ہے۔ تو جیسے جیسے گرمی بڑھے گی ویسے ویسے جانور سٹریس میں آتے جائیں گے، خاص طور پر جو فریزین گائے ہیں اور جو کراس ہے وہ بھی سٹریس میں آتی ہے۔ دیسی گائے کو اتنا سٹریس نہیں ہوتا، اور سٹریس میں آنے سے جانور کی دودھ کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ جو ڈیری سے وابستہ لوگ ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ گرمی میں جانور بہت زیادہ ہانپتے بھی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہم اپنے فارم پر روٹین میں چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم ونڈا جو استعمال کرتے ہیں بازاری ونڈے سے ہم کوشش کرتے ہیں بچیں، اور دوسرے نمبر پر ہم اپنے جانور کو کھلا چھوڑتے ہیں تاکہ گرمی میں بھی جانور جتنا پانی پینا چاہے، جیسے بھی اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرنا چاہے، جہاں بیٹھنا چاہے بیٹھے، چھاؤں میں پانی پیے جہاں پہ اس کو حبس وغیرہ بھی فیل نہ ہو۔ پہلے نمبر پر تو اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑیں، اور دوسرے نمبر پر ونڈا وغیرہ ہم بھگو کے نہیں دیتے۔ اگر جانور کو کھلا چھوڑنا ہے تو ونڈا وغیرہ بھگو کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جتنا اپنا مرضی سے کھائے، جتنا بھی کھائے اس کی مرضی۔ تو آج جو مین چیز ہے وہ ہے کہ ہم جو ونڈا جات اور کھلیں وغیرہ کھلاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ گرمی کے لحاظ سے بہترین اور جو کارآمد چیز ہے وہ ہے سرسوں کی کھل۔ سرسوں کی کھل اپنے جانوروں کو ضرور کھلائیں۔ ہم اپنے فارم پر بھی استعمال کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ویسے تو ہم روٹین میں تو سردی گرمی کسی موسم میں بھی نہیں چھوڑتے سرسوں کی کھل، لیکن گرمیوں میں تو اس کو ہم بہت ہی زیادہ روٹین میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک تو تیل کی بھی تھوڑی بہت مقدار ہوتی ہے، سرسوں کے تیل کی چکنائی ہوتی ہے، اور جانور جو ہے نا ہاضمے کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے کہ کپاس وغیرہ جو ہے اس میں بنولے کی کھل میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے، اس میں یہ پریشانی بھی نہیں ہوتی ملاوٹ وغیرہ کی بھی، اور اس کا جیسے جیسے ہم دیتے جائیں گے جانور کو، جانور کی جلد پہ چمک بھی آئے گی اور جانور دودھ بھی زیادہ دے گا۔ اور گرمی میں اصل چیز ہوتی ہے گرمی سے بچانا کہ جانور ہمارے ہانپے نہ۔ اگر ہم روٹین میں یہ کھل اپنے جانور کو کھلائیں گے تو جانور ہانپیں گے نہیں، جانور نہیں ہانپیں گے تو ان کی پروڈکشن بھی کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم تو ویسے اپنے فارم پر بنولا کھل استعمال بھائی نہیں کرتے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ بنولا کھل سے بچیں، اس میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے، ٹاکسن وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ اور یہ سرسوں کی جو کھل ہے اس میں کسی قسم کی نہ ٹاکسن ہے نہ کوئی بیماری ہے۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں ہم کہ ہم ڈیلی کی بنیاد پر روٹین میں کتنی کھل دے رہے ہیں اس ابھی کے ٹائم، اور جیسے جیسے گرمی آئے گی ویسے ویسے ہم اس کی مقدار کو مزید بڑھا دیں گے، اور ونڈا چاہے ہم کم مقدار میں ڈالیں اس کی مقدار ہم بڑھاتے ہیں، جس سے دودھ میں بھی اضافہ رہتا ہے، دودھ ٹوٹتا نہیں ہے جانور کا، کیونکہ فریش کاونگ جو ہوتی ہیں جانور وہ اگر اچھی پروٹین والی کھلیں کھائیں گے تو ان کا دودھ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ دیکھیں فرینڈز کہ ہم اپنے جانور کو یہ سرسوں کی کھل روٹین میں کھلا رہے ہیں، اور بات ہمارے چینل پر ہمارے وہی ہوگی جو ہم خود استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہمارے جانور تو اس کھل پہ لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو اگر کیمرے میں نظر آ رہا ہے تو یہ ڈلی کی شکل میں ہے۔ تو اگر آپ کا جانور ڈلی کی شکل میں نہ کھائے تو آپ اس کو بریک پسوا لیں، جہاں سے ہم مکئی کا یا اپنا دلیا بنواتے ہیں گندم کا، تو یہ وہ چکی جو ہے نا اس کو بریک پیس دیتی ہے، لیکن ہمارے جانور لگ گئے ہیں یہ ایسی ٹکڑیوں کی شکل میں بھی جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مقدار ہے نا، ہم اپنے جانور کو چھوٹے جانور کو یہ جو کولا ہے وہ تقریباً اتنا آدھا دے دیتے ہیں، اور جو بڑا جانور ہے یہ تقریباً 1 سے 1.25 کلو ایک ٹائم کا آتا ہے۔ یہ دیکھیں
یہ ہم کولا ایک ٹائم اپنے جانور کو بھر کے دیتے ہیں صبح اور ایک ٹائم شام کو۔ اس کی جو پروٹین ہے وہ 40% پروٹین ہے، سی پی اس کی 40 ہے ایک من میں، یعنی کہ 40 سی پی کا یہ ہوتا ہے کھل کا جو رزلٹ ہے۔ اور جو ہم دوسری کھلیں استعمال کرتے ہیں اس میں اتنی پروٹین بھی نہیں ہوتی اور اتنی زود ہضم بھی نہیں ہوتی۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سرسوں کی کھال کو اپنی روٹین میں استعمال کریں۔ جب اپنے جانوروں کو آپ نے فرسٹ ٹائم شروع کروانا ہے اگر، تو بالکل تھوڑی مقدار میں دیں۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ بھگو کے دینی چاہیے، بھگو کے میں تو اس حق میں نہیں ہوں، کیونکہ جانور جب اس کو کھائے گا تو پانی بھی پیے گا۔ اگر ہم بھگوئیں گے اسے تو اس سے عجیب سی سمیل آتی ہے اور یہ آنکھوں کو چبھتی ہے، لیکن خشک میں یہ سمیل بھی کم آتی ہے اور آنکھوں کو بھی نہیں چبھتی۔ تو تمام دوست اس چیز کو اپنائیں، سرسوں کی کھال کھلائیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ پیٹ کے کیڑے وغیرہ بھی کم ہوتے ہیں اس سے، کیونکہ یہ کڑوی ہے، اور اس سے جانور کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اور ہیٹ میں بھی پراپر آئے گا۔ تو چینل دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔